اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء آیت نمبر 76 سورۃ النساء آیت نمبر 76 الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ الذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت وقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ غیر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ چنانچہ تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بلا شبہ شیطان کی چال ہمیشہ سے بہت ہی کمزور رہی ہے۔ الذین اسم موصول ہے، یہ اپنا صلہ لے گا۔ آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب فاعل ہم، فعل فاعل جملہ فعلیہ بنا اور صلہ بنا۔ الذین اسم موصول کا اور موصول صلہ مبتدا بنا۔ یقاتلون فعل مضارع جمع مذکر غائب فاعل ہم، فی حرف جار سبیل اللہ مرکب اضافی بن کر مجرور، جار مجرور ظرف لاغ ہو کر متعلق ہو گئے یقاتلون فعل کے۔ یقاتلون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر خبر بنی الذین کی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنا، اور چونکہ واو آگے عاطفہ ہے تو ہم اس جملے کو معطوف علیہ بنائیں گے۔ الذین اسم موصول ہے، یہ اپنا صلہ لے کر مبتدا بنے گا۔ کفروا فعل ماضی جمع مذکر غائب فاعل ہم، فعل فاعل جملہ فعلیہ بن کر صلہ بنا الذین اسم موصول کا، اور موصول صلہ مبتدا بنا۔ یقاتلون فعل مضارع جمع مذکر غائب فاعل ہم، فی حرف جار سبیلی مضاف اور الطاغوتی مضاف الیہ ہے، تو سبیل الطاغوتی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا فی سے، اور جار مجرور متعلق ہو گیا یقاتلون کے۔ یقاتلون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر خبر بنی الذین کی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن کر یہ معطوف ہوا واو سے، اور معطوف علیہ ہمارے پاس الذین آمنوا والا جملہ ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ اسمیہ اس سے نافیہ ہوا۔ یقاتلون جو ہے یہ قاتل یقاتلو مقاتلتاً باب مفعلہ سے ہے، اس کا مطلب ہے جنگ کرنا۔ فصیحہ ہے، قاتل فصیحہ وہ ہوتا ہے جو کہ جواب شرط ہوتی ہے جملہ اور اس کی شرط محذوف ہوتی ہے۔ قاتلو فعل امر جمع کا صیغہ ہے، فاعل انتم، اولیاء الشیطان مرکب اضافی بن کر مفعول بھی بنا قاتلو کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ جملہ انشائیہ بن کر فا سے جواب شرط محذوف ہے اذا کان الامر کذالک، شرط جواب شرط جملہ شرطیہ ہوا۔ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، قید الشیطان مرکب اضافی بن کر اسم بنا انا کا۔ کانا فعل ماضی ناقص واحد کا صیغہ ہے، اسم ہوا اور ضعیفہ خبر۔ کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر خبر بنی انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن کر یہ تعلیلیہ ہے۔ آیت نمبر 77 آیت نمبر 77 سورۃ النساء۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس کو ہم ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں کیونکہ ایک لمبی آیت ہے۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو یا اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ پہلے ہم اس کا کرتے ہیں۔ حمزہ استفہامیہ لام جازمۃ المضارع یا حرف نفی ہوتا ہے۔ ترا
فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور اس کا یا ڈراپ ہوا ہے، لم جازمۃ المضارع کی وجہ سے، فاعل انتا ہے اس کا، الا حرف جار، الذین اسم موصول اپنا صلہ لے گا، قیلا فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے واحد کا، نائب فاعل ہوا، لہم جار مجرور ظرف لفظ ہو کر متعلق ہو گیا قیلا کے، قیلا اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر یہ مقولہ بنا الذین کا، یہ قیلا اپنا بھی مقولہ لے گا، کفو فعل امر کا صیغہ ہے، فاعل انتم جمع کا صیغہ ہے، ایدیکم رکب اضافی بن کر مفعول بھی بنا کفو کا، کفو فعل امر اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ انشائیہ ہوا فعل امر کی وجہ سے، اور واو عاطفہ ہے تو اس جملے کو معطوف علیہ کریں گے۔ اقیمو فعل امر کا صیغہ ہے جمع کا، فاعل انتم، اور الصلاۃ مفعول بھی فعل فاعل مفعول جملہ انشائیہ ہوا فعل امر ہونے کی وجہ سے، اور واو سے معطوف ہو گیا اور یہ معطوف اول ہے۔ آگے پھر واو عاطفہ ہے، آتو فعل امر جمع کا صیغہ ہے، فاعل انتم، اور الزکوٰۃ مفعول بھی ہے، فعل فاعل مفعول جملہ انشائیہ ہوا فعل امر ہونے کی وجہ سے، واو سے معطوف ہوا اور یہ معطوف ثانی ہے، تو کفو معطوف علیہ ہے، اور آگے اس کے دو معطوفین ہیں، معطوف علیہ اپنے معطوفین سے مل کر جملہ انشائیہ بن کر مقولہ بنا قیلا کا، قیلا فعل اپنے نائب فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صلہ بنا الذین کا، اور موصول صلہ مجرور ہوئے الا حرف جار سے، جار مجرور متعلق ہو گیا طرح فعل کے، طرح فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر، یعنی مجزوم جملہ ہے، انشائیہ ہو کر حمزہ سے استفہامیہ ہوا۔ یہاں پر طرح فعل جو ہے وہ رآ سے ہے، رآ یرا رأین دیکھنا، را حمزہ یا اس کا مادہ ہے، کفو جو ہے یہ کاف فا اس کا مادہ ہے، باب نون سے ہے، کفا یا کفو کفن ہتھیلی مار کر روکنا، اقیمو کاف واو میم اس کا مادہ ہے، اقامہ یقیمو اقامتن کھڑا کرنا، آتو جو ہے یہ عطا یأتی عطیانن آنا لانا باب افعال سے ہے۔ فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ڈرنے لگے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں یا اس سے بھی زیادہ۔ اس کو پہلے ساتھ ہی کر لیتے ہیں، فعاطفہ لما ظرف زمان مفعول فیہ مقدم ہے اور یہ حرف شرط بھی ہے، کتبہ فعل ماضی مجہول واحد کا صیغہ ہے، علیہم جار مجرور متعلق ہو گیا ظرف لفظ ہو کر کتبہ فعل کے، اور القتال اس کا نائب فاعل ہے، اور کتبہ فعل اپنے نائب فاعل متعلق اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر شرط اذا ظرف ہے مفعول فیہ مقدم ہوا، یخشون کا، فریقن نکرہ ہے، منہم جار مجرور ہے، تو نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو قانون کے مطابق موصوف صفت بنتے ہیں، منہم جار مجرور متعلق ہو گیا صفت کے جو کہ کائنون ہے، فریقن اپنی صفت، کائنون جو کہ اپنے متعلق سے مل کر صفت بنی، مبتدا بنا، یعنی موصوف مرکب توصیفی بن کر مبتدا بنے، یخشون فعل مضارع جمع کا صیغہ ہے، فاعل ہم، الناسا مفعول بھی، اور اذا جو ہے اس کا مفعول فیہ مقدم، کاف حرف جار، خشیت اللہ مرکب اضافی بن کر یہ معطوف علیہ ہے، آگے او عاطفہ ہے، اشدہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اور اس کا جو فاعل ہے ہم، اور خشیہ تمہیز ہے ہم کی، اس میں تفضیل اپنے فاعل اور تمہیز سے مل کر شبو جملہ بن کر معطوف علیہ
خشیت اللہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور، جار مجرور متعلق ہوگی صفت کے جو کہ کائنتاً ہے، اور موصوف جو ہے وہ محذوف ہے خشیتاً، موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول مطلق بنا یخشون کا۔ یخشون فعل اپنے فاعل اور جتنے بھی مفعولین ہیں، مفعول بھی اور مفعول مطلق اور مفعول مقدم سے مل کر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر یہ خبر بنی مبتدا کی، جو کہ ہمارے پاس موصوف صفت تھا۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن کر جواب شرط، شرط جواب شرط جملہ شرطیہ بن کر یہ جملہ معطوف ہے۔ خاشین یا مادہ ہے خشیہ، یخشا خشین باب سین سے۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ اور وہ بولے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ کیوں نہ ہمیں تھوڑی مدت تک جینے دیا؟ تم فرما دو کہ دنیا کا سرمایہ تھوڑا ہے اور آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہے جو ڈرنے والے ہیں، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ وہ استنافیہ ہے، قول فعل ماضی جمع کا صیغہ ہے، یہ اپنا مقولہ لے گا اور فاعل ہے، اس کا ربہ نام رکب اضافی بن کر منادہ یا حرف ندا یہاں محذوف ہے ربنا سے پہلے، اور ندا اپنے منادہ سے مل کر ندا ہی رہا۔ لام حرف جار مام مجرور ہے، جار مجرور متعلق مقدم ہے کتبتا کا، کتبتا فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فاعل انتم، علینا جار مجرور متعلق ہو گیا ظرف لف ہو کر کتبتا فعل کے، اور القتال مفعول بھی ہے، فعل فاعل متعلق اور مفعول بھی جملہ فعلیہ بن کر جواب ندا، ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ بن کر مقولہ بنا قول کا، اور قولو کا دوسرا مقولہ بھی ہے۔ لولا حرف تحزیز ہے، غیر عامل ہے۔ اخرتنا فعل ماضی، اخرتا فعل ماضی واحد مذکر حاضر، فاعل انتا نام مفعول بھی، الی حرف جار اجل موصوف ہے، اور قریب صفت، موصوف صفت مرکب توصیفی بن کر مجرور ہوئے الی حرف جار سے، جار مجرور متعلق ہو گیا اخرتنا فعل کے۔ اخرتنا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر یہ مقولہ ثانی ہے قول کا۔ قولو فعل اپنے فاعل اور مفعولین سے مل کر جملہ فعلیہ استئنافیہ ہوا۔ قل فعل امر کا صیغہ واحد کا، فاعل انتا، متاع الدنیا مرکب اضافی بن کر مبتدا، قلیل خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی بن کر مقولہ بنا قل کا، قل فعل فاعل اور مقولہ جملہ انشائیہ استئنافیہ ہوا۔ واو کسی کے مطابق عاطفہ اور کچھ ماہرین کے مطابق استئنافیہ، الاخرۃ مبتدا، خیرون اسم تفضیل ہے، اور اپنے اس کا مستتر فاعل جو ہے وہ ہیا، اور لام حرف جار اور معنی اسم موصول، اتقا فعل ماضی واحد مذکر غائب فاعل ہوا، فعل فاعل جملہ فعلیہ بن کر جملہ صلہ بنا، من کا موصول صلہ مجرور، جار مجرور متعلق ہو گئے اس میں تفصیل خیرون کے، اور اس میں تفصیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ بن کر خبر بنی، آخرات تو مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنا، آگے واو عاطفہ ہے، اس جملے کو معطوف علیہ کریں گے۔ لا نافیہ تظلمون فعل مضارع مجہول جمع کا صیغہ ہے، نائب فاعل انتم، فتیلہ صفت ہے، موصوف محذوف ہے ظلمن، موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول مطلق بنا تظلمون کا، اور یہ فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ بن کر واو سے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ فعلیہ استئنافیہ ہوا۔ اتقا یتقی اتقاءً باب افتعال میں ہے،
اور اس کے بعد ہے اخر یؤخر تأخیراً، پیچھے کرنا، تفعیل میں ہے، حمزہ خارا اس کا مادہ ہے۔ اور ہمارے پاس ہے کتبہ یکتب کتباً کتاباً، لکھنا باب نون سے ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے کچھ لوگوں سے ایسا ڈرنے لگے جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈریں یا اس سے بھی زیادہ، اور بولے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ کیوں نہ ہمیں تھوڑی مدت تک جینے دیا؟ تم فرما دو کہ دنیا کا سرمایہ تھوڑا ہے اور آخرت پرہیزگار کے لیے سب سے بہتر ہے، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔